السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکیم حنیف علی آج آپ کو بواسیر کے بارے میں پتہ چلتا بواسیر کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آج کل پاکستان و ہند میں یہ بہت زیادہ مرض پھیلی ہوئی ہے۔ بواسیر کی وجوہات یہ ہے کہ بواسیر جمع ہوتے فاسد مادے جس کے معنی ہے افزانی گوشت، یعنی حکیمت کی اصطلاح میں اس کو مسیانہ دانے بھی بولتے ہیں، جو مقعد اور اس کی حواسی یعنی ہماری جو ہپیں ہیں، اس کے جو حواسی یعنی ارد گرد میں موجود پیدا ہوتی ہے اور اس میں خشکی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ بواسیر اقسام، مرض کی اقسام، اس کے مطابق بہت سی بواسیر کی اقسام بھی آئی جاتی ہے، لیکن سب سے بڑی قسمت صرف دو ہی ہوتی ہے۔ ایک وہ بواسیر ہوتی ہے جس میں خون زرد رنگ کا مخانہ کے ساتھ مسیانہ دانے سے نکلتا ہے، اس کو بواسیر مودی یعنی خونی بواسیر کہتی ہے۔ دوسری قسم کی خونی بواسیر وغیرہ سے بالکل نہیں آتا، بلکہ مقام مقدس پر خارج ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے بواسیر بادی یعنی راہی بھی کہتے ہیں۔ بواسیر خونی یا بد ہضمی قبض کی شکایت کی وجہ ہوتے ہیں۔ پہانا آتے وقت نہایت تکلیف سے تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ خون کبھی پہانے کے ساتھ مل کر اور کبھی قطروں سے ٹپکنے لگتا ہے۔ خون کی وجہ مقدار سے اپنے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوا خارج کرتا ہے، یعنی کسی قسم کی چند تولے، بلکہ بعض مریضوں کو ایک پاؤں سے زیادہ سیر تک خون خارج ہوتا ہے۔ مسوس میں شدت سے دانے ہوتے ہیں اور مقعدت پر بھی ورم آ جاتے ہیں۔ بواسیر علامات بواسیر رہی گویا اس میں خون تو نہیں نکلتا، لیکن اس کی تکلیف بواسیر خونی سے بھی کم ہوتی ہے۔ رہا پیپ سے بڑی ہوتی ہے، ازا حد قبض ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ تر تیزابیت یا معدے یا آنتوں میں خشک ہونے کی وجہ سے بواسیر کنچاتی ہے۔ بدن ہر وقت ٹوٹتا رہتا ہے، کمر اور رہنوں میں درد رہتی ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، چہرہ اور بدن کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے جو ہوتی ہیں اس میں کالی شائی ہو جاتی ہے، جگر سلو کام کرتا ہے جس کی وجہ سے سر میں درد رہتی ہے، اکثر دماغ میں بھی چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دماغ میں چکر آتے ہیں تو کئی دفعہ تو انسان گھبراہٹ بھی ہو جاتی ہے، اس لیے نامخور بیماری ہے جس کی وجہ سے زیادہ پیچیدگی ہونے سے ہماری جو بڑی آنت ہے اور چھوٹی آنت دونوں میں ورم ہو جاتا ہے، اور پہانے کی وجہ سے قبض ہونے کی وجہ سے جب انسان پہانے کی حاجت ہوتا ہے وہاں زور لگاتا ہے، وہاں خون کو ورم ہو جاتے ہیں، ورم ہونے کی خون نکلتا ہے۔ اس لیے خونی بواسیر جو انسان کو جسم میں ہر طرح کے جو کمزور کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان کئی دفعہ ایسی مرضی بیماری کے موذی بیماری ختم اور مزم پانی بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، انسان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو جدید اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمت ہے جو ایک درخت ہے، اس کے تخم میں اس کا علاج بتانے جا رہا ہوں۔ ناگ کیسر درخت ہے، اس کے جو تخم ہے اس کو ناگ کیسر بولتے ہیں۔ آپ نے ناگ سے اکثر یہ لیں، اس کی شناخت یہ چھوٹے چھوٹے اور دانوں کی چھوٹے چھوٹے تخم ہوتے ہیں، اور اس کو آپ نے کہتے ہیں ایک سٹانک لینا ہے، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کو پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے صبح نہائے پیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جی آپ نے کیا کرنا ہے، جو ناگ کیسر کا سفوف ایک ماشا
آپ نے ایک ماشا صبح دہی کے ساتھ کھانا ہے، نہنے پیٹ جسے نہار منہ کہتے ہیں، اس کو دہی کے ساتھ کھانا ہے۔ آپ نے مولی کا پانی اور جو کالا مسبر ہے، مولی کے پانی کے ساتھ کالا مسبر ایک رتی کھانا ہے۔ آپ نے دن میں 5 مرتبہ یہ مولی کے پانی کے ساتھ کھانا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ کھا سکتے ہیں، لیکن ناگیسر اور کو صبح نہارے منہ بھی کھانا ہے، ایک ٹائم کھانا ہے۔ اور آپ نے مدبر کالا مصبر کو مدبر کیا ہونا چاہیے، وہ آپ نے مولی کے پانی کے ساتھ کم سے کم 5 یا کم سے کم 3 ٹائم کھانا ہے۔ چند دنوں یا چند خوراکوں میں کھانے سے یہ بواسیر انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حکیم حنیف کو اجازت ہیں، نئے نسخے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔